آئیے سیدھے اس بات پر آتے ہیں۔ ہم ایک ایسا انتہائی تفصیلی اور چشمکشا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 2026 کے مشرق وسطیٰ کے تنازع کی گہرائی میں لے جائے گا۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ کسی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم کا ایسا منظر تھا جو حقیقت بن چکا تھا، جہاں آسمان، ڈیجیٹل دنیا اور عالمی معیشت سب بک ایک زبردست حملے کی زد میں تھے۔ ہم موجودہ شواہد اور ذرائع کو کھول کر دیکھیں گے کہ متحدہ عرب امارات جیسی معاشی طاقت نے ان کثیر البعدی اثرات کا سامنا کیسے کیا۔ کسی بھی روایتی تمہید میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم سیدھا اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اس پوری کہانی کی جان ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا جدید شہر جس کی پوری بنیاد، جس کی پوری پہچان ہی استحکام اور سلامتی پر کھڑی ہو، جب اس کے بالکل دروازے پر جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ماڈل بکھر جاتا ہے، یا پھر یہ اس عالمی تجارتی مرکز کے لیے ایک الٹیمیٹ سٹریس ٹیسٹ ثابت ہوتا ہے؟ اس دباؤ کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس ہندسے کو دیکھیں، 5190، جی ہاں 5190 ڈرونز۔ یہ محض کاغذ پر لکھا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ اس خطرے کا حقیقی حجم ہے۔ ایران کی طرف سے اچانک داغے گئے ان ہزاروں ڈرونز کا مطلب تھا کہ خطے کا دفاعی نظام کسی عام خطرے سے نہیں، بلکہ آسمان پر چھائے ایک فولادی طوفان سے نبردآزما تھا۔ یہیں سے اس سنگین حقیقت کا آغاز ہوتا ہے۔ حصہ پہلا، جنگ کی نئی دھند، یعنی ہمارا ڈیجیٹل محاذ۔ دیکھیے، اس لڑائی کا پہلا جھٹکا صرف سرحدوں یا ریڈار پر محسوس نہیں ہوا، بلکہ یہ سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ڈیجیٹل سکرینوں پر نمودار ہوا۔ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ بیانیے کی جنگ اصل میں کام کیسے کر رہی تھی۔ پرانی ویڈیو گیمز کی فوٹیج کو اصلی میزائل حملوں کے طور پر وائرل کیا جا رہا تھا، اور مصنوعی ذہانت سے بنے جعلی اکاؤنٹس بالکل لیڈرشپ کی طرح بات کر رہے تھے۔ یہ ایسا تھا جیسے حقیقت کے اوپر ایک ڈیجیٹل دھواں چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ کسی کو سچائی نظر ہی نہ آئے۔ اور اسی لیے ایریا بلسن کا یہ اقتباس بالکل نشانے پر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جنگ کی دھند تیزی سے جنگ کے کچرے میں تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت کا مواد لامتناہی شور پیدا کر رہا ہے۔ یہ جملہ اس پوری صورتحال کا نچوڑ ہے۔ جب آپ کی اسکرین پر مصنوعی ذہانت سے بنے امریکی جنگی جہازوں کے ڈوبنے کے مناظر چل رہے ہوں تو یہ معلوم کرنا کہ سچ کیا ہے بالکل اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ فضا میں کسی اصلی میزائل کو ٹریک کرنا۔ حصہ دوسرا، بے مثال دفاعی اتحاد اور اس تجارتی مرکز کا دفاع۔ ڈیجیٹل دنیا سے نکل کر اگر ہم زمینی حقائق کی طرف آئیں تو جنسا کا یہ ڈیٹا حیران کن ہے۔ ایران کے 38% حملوں کا سیدھا رخ متحدہ عرب امارات کی طرف تھا، ایک ایسا ملک جس نے پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کے حملوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے فوراً ایک بالکل نئی اور تاریخی دفاعی حکمت عملی اپنانی پڑی۔ روایتی طریقے اب ناکافی ہو چکے تھے۔ اور یہ تبدیلی راتوں رات کیسے آئی، یہ ٹائم لائن سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ فروری کے ابتدائی حملوں کے فوراً بعد مارچ میں ابراہم معاہدے کا دفاعی انتظام عمل میں لایا گیا، اور پھر وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اماراتی سرزمین پر پہلی بار اسرائیلی فضائی دفاع یعنی آئرن ڈوم نصب کیا گیا۔ جنگ کے آخری مرحلے تک لیزر پر مبنی جدید ترین آئرن بیم سسٹم بھی میدان میں آ چکا تھا۔ سفارتکاری کس تیزی سے عملی دفاع میں بدل سکتی ہے، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کثیر الجہتی دفاعی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے اسے ایک ہائی اینڈ گاڑی کے سسپینشن سسٹم کی طرح دیکھیں۔ جب بڑے اور بھاری بیلسٹک میزائلوں کا خطرہ ہوتا ہے تو روایتی امریکی سسٹمز جیسے تھیڈ اور پیٹریوٹ بڑے اسپرنگز کا کام کرتے ہیں جو بھاری جھٹکوں کو روکتے ہیں۔ لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں سستے اور چھوٹے ڈرونز کا حملہ ہو تو اس کے لیے آئرن ڈوم جیسے نئے، تیز اور مؤثر اسرائیلی سسٹمز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دو مختلف تہوں والا دفاع تھا جس نے مل کر اس زبردست طوفان کو روکا۔ حصہ تیسرا، دبئی کے سیاحتی انجن کی آزمائش، جو اس وقت معاشی گراؤنڈ زیرو بن چکا تھا۔ $450 ملین یومیہ، ایک بار پھر سنیں، $450 ملین روزانہ کا نقصان۔ جب آسمانوں پر جنگ جاری تھی تو اس کی لہریں سیدھی دبئی کے سب سے بڑے غیر نفتی انجن یعنی سیاحت سے جا ٹکرائیں۔ اگرچہ یہ ایک اندازہ ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی سنجیدہ تصویر پیش کرتا ہے۔ سنسان ہوٹل کی لابیاں، سیاحوں کے بغیر پرکشش مقامات، ایک ایسا شہر جو کبھی نہیں سوتا اچانک اس کی دھڑکن جیسے تھم گئی تھی۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ
پینک نہیں مچا، ہوٹل انڈسٹری نے گھبرا کر ہار نہیں مانی، بلکہ اس زبردستی کے وقفے کو ایک شاندار موقع میں بدل دیا۔ برج العرب کو 18 ماہ کی مرمت کے لیے بند کر دیا گیا، 2000 سے زائد کمروں کی اپ گریڈیشن تیز کر دی گئی اور سارا فوکس مقامی ویکینڈ سیاحت پر کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اس بحران کو ایک معاشی بفر کے طور پر استعمال کیا تاکہ جب حالات نارمل ہوں تو ان کا پروڈکٹ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ حصہ چوتھا، اسٹریٹجک معاشی شاک ایبزاربرز اور اداروں کی زبردست لچک۔ اب ہوٹلوں سے باہر نکل کر اگر ہم بڑے معاشی منظرنامے کو دیکھیں تو وہاں دباؤ اس سے بھی زیادہ تھا۔ اسٹاک مارکیٹ کو شروعات میں ہی $120 بلین کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے جو کسی بھی عام معیشت کو پٹری سے اتار سکتا ہے، لیکن فوراً ہی وہ ادارہ جاتی میکینزم حرکت میں آ گئے جو خاص طور پر ایسے ہی بدترین حالات کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں حکومت خود ایک بہت بڑے شاک ایبزاربر کے طور پر سامنے آئی۔ انہوں نے 3 ماسٹر سٹروک کھیلے۔ پہلا، درہم اور ڈالر کے تبادلے کو بالکل مستحکم رکھا۔ دوسرا، گولڈن ویزا کا پروسیس ایک دن کے لیے بھی نہیں روکا تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ سب نارمل ہے۔ اور تیسرا، سخت سفارتی غیر جانبداری برقرار رکھی تاکہ تجارت چلتی رہے۔ انہوں نے عالمی سرمایہ کاروں کو ثابت کر دیا کہ چاہے باہر جو بھی ہو رہا ہو، اندر کی معاشی مشینری بالکل محفوظ ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، مستقبل کا عالمی ملٹی ہب کیسا نظر آتا ہے۔ طوفان گزرنے کے بعد جب ہم اس معاشی آؤٹ لک پر نظر ڈالتے ہیں تو حالات بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ سے نکل کر اب پیشین گوئی 2026 کے لیے 5.3% GDP گروتھ کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وقتی دباؤ کے باوجود اس تجارتی مرکز کی طویل مدتی بنیادیں کتنی مضبوط اور پختہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ چارٹ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچئے، خطے میں اتنی بڑی جنگ ہو کر ہٹی ہے، لیکن سرمایہ کاری کا بہاؤ کہاں جا رہا ہے؟ فنٹیک میں 34% اور مصنوعی ذہانت میں 22%۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا پیسہ ڈر کر بھاگا نہیں، بلکہ وہ ان جدت طرازی اور مستقبل کے شعبوں پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ کیپٹل ہمیشہ استحکام کی طرف جاتا ہے اور یہ ڈیٹا اسی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس پورے سٹریس ٹیسٹ کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ متحدہ عرب امارات کا دفاعی، سیاحتی اور مالیاتی ڈھانچہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، یہ اب دنیا کے سامنے ہے۔ یہ اب محض ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ نہیں رہی، بلکہ ادارہ جاتی سطح پر ایک پختہ معیشت بن چکی ہے، جس کا ثبوت انضمام اور حصول کی سرگرمیوں میں 154% اضافہ اور $1 ٹریلین کے غیر ملکی تجارتی ہدف کی طرف تیزی سے بڑھتے قدم ہیں۔ اور اس تمام تر تجزیے کے بعد ہمارے سامنے بس ایک ہی بہت گہرا سوال رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا ماڈل، ایک ایسا عالمی تجارتی مرکز جس نے اس الٹیمیٹ سٹریس ٹیسٹ کا کامیابی سے سامنا کیا ہو اور جنگ کی دھن سے مزید مضبوط ہو کر نکلا ہو، اگر یہ حتمی آزمائش بھی اسے نہیں توڑ سکی تو ذرا سوچیں وہ آگے کیا نیا تعمیر کرنے جا رہا ہے۔